السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی خلق الانس والجان والصلاة والسلام علی النبی صاحب الامن والامان وعلی آلہ وصحبہ ما دام الملوان، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا مأوانا ملجانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیک وعلی آلہ وسلم۔ سلسلہ وار تاریخ کربلا کا آج چوتھا بیان ہے بحمدہ تعالی۔ گزشتہ شب آپ نے سماعت فرمایا تھا ابن زیاد کا بہت ہی قریبی آدمی، بڑا قریبی چمچہ کارندہ محمد بن اشعث نے امان دینے کے بعد حضرت امام مسلم کو ابن زیاد کے پاس ساتھ لے گیا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، ابن زیاد کے پاس حضرت امام مسلم کو پہنچانے کے بعد محمد بن اشعث نے اتنا ضرور کہا کہ میں نے انہیں امان دی ہے، مگر ظالم جور و جفا کا پیکر ابن زیاد نے کہا تم کون ہوتے ہو امان دینے والے؟ میں امان فمان نہیں مانتا۔ حضرت امام مسلم کو ابن زیاد کے پاس پہنچایا گیا اور آپ کو شدت کی پیاس لگی تھی۔ آپ نے دیکھا کہ سامنے پانی رکھا ہوا ہے گھڑے میں۔ آپ نے کہا تھوڑا سا مجھے پانی پلا دیا جائے، بڑی پیاس لگی ہے۔ ایک یزیدی نابکار جس کا نام تھا مسلم بن عمر باہلی، اس نے جواباً کہا کہ ایک بوند تمہیں پانی نہیں ملے گا۔ اور دوسرا بندہ وہاں پر تھا جس کا نام تھا عمارہ بن عقبہ، اس نے اپنے غلام سے کہا تھوڑا سا پانی دے دو۔ جب پانی آپ کو پیش کیا گیا، پانی کو ہونٹ میں لگایا، پانی کٹورے کو، تو آن کی آن میں پورا پانی آپ کے خون سے رنگین ہو گیا اور آپ کے دو دانت بھی گر کر ٹوٹ کر کٹورے میں گر گئے۔ پھر آپ پانی پی نہ سکے۔ آپ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے اب مجھے پانی پینے کا موقع نہیں ملے گا۔ ابن زیاد نے آپ کے ساتھ اس سے پہلے کہ سفاکانہ سلوک کریں آپ رونے لگے۔ کسی صاحب نے، کسی یزیدی نے کہا کہ ارے روتے کیوں؟ اگر تمہیں اتنی ہمت نہیں تھی تو پھر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تمہیں اپنی طبیعت اتنی پیاری تھی، زندگی اتنی پیاری تھی، تو پھر رو کیوں رہے ہو؟ حضرت امام مسلم نے جواب دیا، کہا ظالم، میں اپنے لیے نہیں رو رہا، میں اپنی ذات کے لیے نہیں رو رہا ہوں، میں اپنے آرام کے لیے نہیں رو رہا ہوں، مجھے اپنی فکر نہیں، جو فکر ہے
جگر گوشے بطول دل بند رسول امام حسین کی کہ میں نے خط لکھ دیا ہے کہ آپ تشریف لے آئیں، حالات سازگار ہیں، وہاں سے چل پڑیں گے۔ جب میرے ساتھ ایسا شفاقانہ سلوک کیا جا رہا ہے، جب امام علی مقام تشریف لائیں گے ان کے ساتھ کیسا شفاقانہ ظالمانہ برتاؤ کیا جائے گا۔ یہی سوچ کے میں رو رہا ہوں، میں اپنے لیے نہیں رو رہا ہوں، مجھے اپنی فکر نہیں، مجھے فکر ہے امام علی مقام کی فکر ہے، مجھے فکر ہے چمنستان زہرا کے پھول کی فکر ہے، مجھے فکر ہے جگر گوشہ رسول کی فکر ہے۔ آپ نے نگاہ دوڑائی گورنر ہاؤس میں جتنے لوگ موجود تھے، آپ کی نظر عمر بن سعد پہ پڑی۔ عمر بن سعد یعنی حضرت سعد بن ابی وقاص کا بیٹا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کوئی صرف صحابی نہیں تھے، ایسے صحابی تھے جن کا نام عشرہ مبشرہ میں آتا ہے، بہت بڑے صحابی ہیں، غالباً آپ کا بھی نام عشرہ مبشرہ میں آتا ہے۔ مائناز صحابی، ان کا بیٹا عمر قریشی تھا۔ حضرت امام مسلم نے کہا ابن زیاد سے کہ میں ابن سعد سے خلوت میں تنہائی میں کوئی باتیں کرنا چاہتا ہوں، وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ابن زیاد نے کہا ٹھیک ہے، اجازت ہے۔ ابن سعد کے ساتھ آپ ایک گوشے میں چلے گئے اور آپ نے ایک گوشے میں لے جا کر ابن سعد سے کہا کہ میری 3 وصیتیں ہیں، تم پوری کر دو۔ میں نے تم سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تم قریشی ہو اور مجھے امید ہے تم میری وصیتوں پہ عمل کرو گے۔ نہیں، کیا وصیتیں ہیں؟ کہ پہلی وصیت تو یہ ہے کہ میں نے کوفہ میں فلاں صاحب سے 700 درہم قرض لیا ہے، جب میری شہادت ہو جائے تو میرا قرض ادا کر دینا۔ اور دوسری وصیت یہ ہے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں نے خط لکھ دیا ہے کہ حالات سازگار ہیں، لہٰذا آپ تشریف لے آئیں، اور وہ وہاں سے چل پڑیں گے، چل پڑے ہوں گے، چل چکے ہوں گے، رخت سفر باندھ لیا ہوگا، اور تم دیکھ ہی رہے ہو میرے ساتھ کیسا سلوک کیا گیا اور کیا جا رہا ہے۔ میں نہیں چاہتا امام علی مقام کے ساتھ شفاقانہ برتاؤ ہو، ظالمانہ سلوک کیا جائے، آپ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جائیں، آپ کی راہوں میں شوروں کا بستر بچھایا جائے، آپ کو زدوکوب کیا جائے اور آپ کو مصائب و آلام میں گرفتار کیا جائے۔ لہٰذا تم امام علی مقام تک میرا پیغام پہنچا دو کہ وہ تشریف نہ لائیں، اپنا سفر ملتوی کر دیں۔ اور تیسری وصیت یہ ہے جب میری شہادت ہو جائے تو میری لاش کو دفن کر دینا۔ عمر بن سعد نے تینوں وصیتیں سنی، حالانکہ آپ نے اسے خلوت میں کہا تھا، تنہائی میں کہا تھا، تاکہ اس کو واشگاف نہ کرے بلکہ چپکے سے اس پہ عمل درآمد کرے۔ لیکن دنیا کا کتا عمر بن سعد، دنیا کا لالچی، رائے کی حکومت کا حریص، اس نے کیا کیا، ساری باتیں آ کے ابن زیاد کو بتا دی۔ آپ قدر دیکھیں، مکر و فریب دیکھیں، دنیا داری دیکھیں۔ آپ نے خلوت میں نے کہا تھا، تنہائی میں کہا تھا، 3 وصیتیں کی تھی، اس نے ساری باتیں آ کے ابن زیاد کو بتا دی۔ ابن زیاد نے کہا رہی پہلی شرط، پہلی وصیت، ان کا قرض ہے 700 درہم، کسی سے قرض لیا ہے، تمہیں اختیار ہے، چاہو ادا کرو یا نہ کرو، تمہاری مرضی، میرا کوئی اس پر میری کوئی پابندی نہیں، روک ٹوک نہیں ہے، میں کوئی مزاحمت نہیں کروں گا۔ اور رہی بات حسین بن علی کا معاملہ، وہ اگر نہیں آتے ہیں کوئی بات نہیں، اگر آئے تو میں ان کے ساتھ بھی ایسے ہی بہیمانہ سلوک کروں گا، العیاذ باللہ، ان کے ساتھ بھی میں بدتر سے بدتر سلوک کروں گا۔ الا اللہ
الیاذ باللہ، نعوذ باللہ۔ اور رہی بات تیسری وصیت، چونکہ مسلم بن عقیل نے یزید بن معاویہ کی خلافت کے خلاف سازشیں کی، یہاں لوگوں کو لڑایا، یہاں آپس میں پھوٹ ڈالا، خلیفہ کے خلاف یہاں انہوں نے میٹنگیں کی، اور انہوں نے میرا بھی خیال نہیں کیا، میری گورنری کا خیال نہیں کیا، انہوں نے حکم عدلی کی ہے، حکومت کے خلاف کام کیا ہے، لہذا میں ان کی لاش کو دفن ہونے نہیں دوں گا۔ کیسے مسلمان تھے، کیسے کلمہ پڑھنے والے تھے، چمنستان ہاشمی کے پھول کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کر رہا ہے۔ ظالم نے ایسا کیا نہیں۔ بہرحال آگے یہ ہوا، حضرت امام مسلم سے ابن زیاد نے سیدھے سوال کیا، تم کوفہ کیوں آئے؟ تم نے آنے کے بعد سازشیں کی، میٹنگیں کی، لوگوں اپنی طرف مائل کر لیا، یزید کے خلاف کر لیا، تم نے حکومت کے خلاف یہ سارے اعمال کیے، سارے کام کیے، تمہیں اس کی ضرورت کیا تھی؟ حضرت امام مسلم نے صاف صاف کہا کہ سن، ہم ایسے نہیں آئے یہاں۔ کوفے والوں نے حضرت امام عالی مقام کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں خطوط پہ خطوط لکھے، کئی 100 خطوط لکھے، اس لیے انہوں نے مجھے یہاں بھیجا، اپنا قائم مقام بنا کر ہم خود سے نہیں آئے، یہاں کے لوگوں نے ہمیں بلایا، بڑے بڑے سرداروں نے خطوط لکھے۔ اور دوسری بات یہ اس لیے بھی ہم آئے ہیں، تیرے باپ نے یہاں نیک لوگوں کو قتل کیا، یہاں فساد برپا کیا، ہنگامہ آرائی کی، قتل و غارت گری کی، اور یہاں پر لوگوں سے بہیمانہ سلوک کیا۔ صرف یہی نہیں بلکہ یہاں لوگوں کے اندر جذبہ شریعت کو مجروح کرنا چاہا، قیصر و قصہ جیسا سلوک کیا۔ ہم یہاں آئے تھے عوام کی اصلاح کے لیے آئے تھے، ہم لوگوں کو راہ راست دکھانے کے لیے آئے تھے، ہم لوگوں کو راہ راست پہ گامزن کرنے آئے تھے، ہم لوگوں کو نیکیوں کو راغب کرنے کے لیے آئے تھے، ہم لوگوں کے دلوں سے گناہ کو مٹانے آئے تھے، ہم یہاں آئے تھے لوگوں کے دلوں کو جذبے دینی سرشار کرنے کے لیے آئے تھے، ہم یہاں آئے تھے کہ لوگ یہاں شریعت پہ عمل کریں، طبیعت پہ نہیں۔ ابن زیاد فوراً آپ پر الزام لگاتا ہے، ظالم کہتا ہے ابن مسلم بن عقیل، تم کیا اصلاح کرو گے؟ تم کیا دعوتی اصلاح دو گے؟ تم کیا لوگوں کے اندر جذبہ نیکی پیدا کرو گے؟ تمہارا تو حال یہ، تم مدینے میں شراب پیتے تھے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کتنا بڑا الزام! امام مسلم سے رہا نہ گیا، کہا کہ ظالم جھوٹا کہیں کا، کیسی بات کر رہا ہے؟ میں اور شراب کیسی بات کر رہا ہے؟ جب آپ نے دو بدو جواب دیا، دو ٹوک جواب دیا، ڈنڈا شکن جواب دیا، بڑی جرات مندی سے آپ نے کام لیا، تو معلوم ابن زیاد کیا کہتا ہے کہ امام مسلم بن عقیل، اب تو نے تیرا خون میرے لیے حلال کر دیا ہے، اب میں تجھے اس انداز سے قتل کروں گا شاید کسی نے ایسا قتل کیا ہو۔ حضرت امام مسلم نے جواباً ارشاد فرمایا، ہاں ہاں یہ تیرا ہی حق ہے، تجھ جیسے ظالم کے لیے کوئی بعید نہیں ہے، تو ایسا ہی کام کر سکتا ہے۔ اس کے بعد ابن زیاد آگ بگولا ہو جاتا ہے اور جلاد سے کہتا ہے، لے جاؤ مسلم کو گورنر ہاؤس کی چھت پر، اور انہیں اللہ صمد طبیعت سے ان کو مار مار کر، ان کے سر کو قلم کر کے، سر کو دھڑ کے ساتھ چھت سے نیچے پھینک۔ ظالموں نے ایسا ہی کیا۔ ظالم کے حکم پر جلاد نے بے پناہ آپ کو زد و کوب کیا، وار پہ وار کیا، کوڑے پہ کوڑے مارے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ آپ کے بدن کا کوئی ایسا حصہ نہیں تھا لہو لہان نہ ہو گیا ہو۔ قربان جائیے امام مسلم بن عقیل پر۔
امام حسین کے چچازاد بھائی ہیں، حضرت عقیل کے شہزادے ہیں، چمنستان ہاشمی کے آپ گلے تر ہیں، اف تک بھی نہیں کیا، آہو بکا نہ کی، چیخو پکار نہیں کی، صبر کے ساتھ کوڑوں کے وار سہتے رہے، اور بالآخر آپ کی زبان سے درود پاک اور استغفار جاری رہے۔ بالآخر جلاد نے سر قلم کیا اور سر کو دھڑ کے ساتھ اوپر سے نیچے پھینک دیا۔ آپ جسم کی ہڈیاں چکنا چور ہو گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی پر بس نہیں، حضرت ہانی بن عروہ جن کے مکان پر امام مسلم ٹھہرے ہوئے تھے، ساری باتیں سن لی ہیں آپ نے، انہیں بھی قید میں رکھا تھا ابن زیاد ظالم نے۔ امام مسلم کی شہادت کے بعد حضرت ہانی بن عروہ کو بھی قید سے نکالا گیا، ان کے گلے پہ رسی باندھ کر کوفہ کے بازار میں گھسیٹا گیا، اور بڑی بے دردی سے آپ کو بھی شہید کر دیا گیا۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا، حضرت ہانی بن عروہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ قبیلہ مزحج کے سردار تھے، بہت بڑا قبیلہ تھا۔ جب آپ قیدی بنائے گئے تھے، جب افواہ پھیل گئی تھی، جب یہ بات پھیلنے لگی، حضرت ہانی بن عروہ قتل کر دیے گئے، تو آپ کو یاد ہوگا میں نے بتایا تھا، آپ قبیلے مزحج کے ہزاروں لوگ آئے اور گورنر ہاؤس کا گھیراؤ کر لیا تھا، لیکن جب آپ کے گلے پہ رسی باندھ گھسیٹا گیا اور آپ کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا، ایک بھی آپ قبیلے کا بندہ وہاں موجود نہیں تھا کہ آپ کو بچائے۔ آپ کہتے تھے، ہے کوئی میرے ہاتھ میں چھڑی دے دے، کہ میرے ہاتھ میں پتھر دے دے تاکہ میں اپنا دفاع تو کر سکوں۔ افسوس ایک بندے نے بھی آپ قبیلے والوں نے ساتھ دیا، نہ کسی کوفے کے کسی انسان نے ساتھ دیا۔ آپ بھی حضرت امام مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کی محبت میں، امام علی مقام کی محبت میں، اہل بیت کی محبت میں آپ نے بھی خندہ و فرحاں شہادت کا جام نوش فرما دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت امام مسلم مکۃ المکرمہ سے کوفہ آ رہے تھے، آپ کے ساتھ آپ کے دو شہزادے بھی تھے، حضرت محمد و ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہما۔ شہزادوں نے کہا تھا، ابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں کوفہ جا رہا ہوں، امام علی مقام کا حکم ہے، معاملہ شریعت کا ہے، معاملہ دین کا ہے، معاملہ اسلام کے تحفظ کا ہے۔ شہزادوں نے کیا کہا تھا، ابا جان ہم آپ کی جدائی گوارا نہیں کر پائیں گے، ہمیں آپ کی فرقت گوارا نہ ہو پائے گی، ہم آپ کی جدائی برداشت نہیں کر پائیں گے، ہم بھی آپ کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ تو حضرت امام مسلم دو شہزادوں کو بھی ساتھ لے آئے تھے، یہ آپ کو یاد ہوگا۔ دونوں شہزادوں جب حالات بد سے بدتر ہونے لگے، صورتحال یکساں بدلنے لگی، حضرت امام مسلم نے دونوں شہزادوں کو قاضی شرح کے پاس رکھوا دیا تھا۔ قاضی شرح بڑے نیک آدمی تھے، محب اہل بیت بھی تھے، تقوی شعار بھی تھے، عابد شب زندہ دار بھی تھے۔ دونوں شہزادوں کو آپ نے اپنے گھر رکھا تھا۔ جب آپ نے یہ حالات دیکھے، امام مسلم کی شہادت ہو گئی، اس کے بعد ابن زیاد نے اعلان کیا کہ مسلم بن عقیل کے بچے جہاں کہیں بھی ہوں انہیں گرفتار کر کے میرے پاس لایا جائے۔ حضرت قاضی شرح نے کیا کیا، راتوں رات دونوں شہزادوں کو کھانا وانا کھلا کر ساتھ لے گئے اور اپنے ساتھ گھر اپنے بھائی جناب اسد سے کہا، دونوں شہزادوں کو لے جاؤ، آج ایک قافلہ قادسیہ ہوتے ہوئے مدینہ منورہ جا رہا ہے، لہٰذا ان دونوں شہزادوں کو قافلے کے حوالے کر دو۔ حضرت قاضی شرح کے بھائی جناب اسد دونوں شہزادوں کو لے کر چلے۔
جب وہاں پہنچے جہاں سے قافلہ کو روانہ ہونا تھا، کیا دیکھا؟ قافلہ جا چکا ہے۔ تو آپ بچوں کو لے کے آگے بڑھے، کچھ دور چلے، دیکھا تو نظر آ رہی ہے قافلے والوں کی گرد۔ تو گرد سے آپ نے اندازہ لگایا کہ قافلہ ایسے گزرا ہے۔ تو آپ نے شہزادوں سے کہا بچوں گھبرانے کی ضرورت نہیں، یہ دیکھو گرد اڑ رہی ہے، یہیں سے اسی گرد کو دیکھتے ہوئے چلے جاؤ، تم آگے جا کر قافلے والوں سے مل لو گے اور قافلے والے تمہیں مدینہ پاک بآرام پہنچا دیں گے۔ اتنا کہہ کے جناب اسد واپس ہو گئے۔ دونوں شہزادے چلنے لگے گرد کو دیکھتے ہوئے۔ رات کا وقت تھا، بچے بچے ہوتے ہیں۔ پھر ہوا یوں کہ گرد نظر نہیں آئی، آگے چل کر گرد کہیں گم سی ہو گئی، نظر نہیں آئی۔ تو پھر بچے جہاں تھے وہیں آ گئے، اور صبح سویرے ابن زیاد کی فوجیں گشت کر رہی تھی۔ دونوں شہزادوں نے گرفتار کر لیا، ابن زیاد کے پاس پہنچا دیا۔ ابن زیاد نے کہا ان دونوں بچوں کو قید خانے میں ڈال دو۔ ظالم نے بچوں پر بھی رحم نہیں کیا، کہا قید کی سلاخوں میں ڈال دو، قید کی تاریکیوں میں ڈال دو۔ اور یزید کو خط لکھ دیا کہ جناب یزید، ہم نے مسلم کو شہید کر دیا، ان کے دونوں بچوں کو قید خانے میں ڈال رکھا ہے، اب جیسا حکم آپ کا ہو، آپ کہو زندہ تو زندہ بھیج دوں، اگر چاہو تو میں ان کے سر کو قلم کر کے سروں کو تمہارے لیے بطور تحفہ بھیج دوں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دونوں شہزادوں کو جیل میں ڈال دیا گیا، قید کی سلاخوں کے پیچھے کر دیا گیا۔ جیل کے داروغہ تھے جناب مشکور، ان کا نام تھا۔ وہ اہل بیت کے بڑے چاہنے والے تھے، محب اہل بیت تھے۔ آپ نے دل میں ٹھان لیا کچھ بھی ہو جائے میں نے شہزادوں کو قید سے باہر نکالوں گا۔ میں دیکھ نہیں سکتا دونوں شہزادوں پر ابن زیاد ظلم ڈھائے، یا انہیں سر کو قلم کرے، یا انہیں بھوکا پیاسا رکھے، جیل میں رکھے، یہ مجھ سے گوارا نہیں۔ چاہے میرا انجام کچھ بھی ہو، مجھے اپنے انجام کی پرواہ نہیں ہے، میں شہزادوں کو قید سے باہر نکالوں گا۔ خود داروغہ تھے وہ جیل کے۔ آپ نے آدھی رات کے بعد شہزادوں کو جیل سے باہر نکالا، ایک انگوٹھی دی، اور آپ نے قادسیہ کا راستہ بتا دیا، اس راستے میں جاؤ، جب قادسیہ آئے گا، ایک جگہ قادسیہ ہے جو مدینہ منورہ، مکہ مکرمہ اور کوفے کے درمیانی حصے میں آتا ہے، شہر قادسیہ۔ تو بتا دیا انگوٹھی لو، اس راستے چلے جاؤ۔ کچھ دور جانے کے بعد قادسیہ آئے گا، وہاں کوتوال آپ کو نظر آئے گا، ملے گا، اور کوتوال جو ہے وہ میرا بھائی ہے۔ تم انگوٹھی میری دکھانا اور سمجھ دے گا کہ مشکور نے بھیجا ہے، اور وہ تمہیں بحفاظت مدینہ پاک پہنچا دے گا۔ حضرت مشکور نے دونوں بچوں کی کتنی بڑی ہمت کی بتائی ہے، دونوں شہزادوں کو انگوٹھی دے کر بھیج دیا، راستہ بتا دیا، اور واپس آ گئے۔ دونوں شہزادے رات بھر چلتے رہے۔ تو وہی حال ہوا، الکائن و مقدور جو ہونا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ شہزادے پھر راستہ بھول گئے۔ پھر ایک مقام پہ پہنچے، ایک درخت تھا، اس کے اوٹ پہ، جڑ پہ دونوں شہزادے بیٹھ گئے، رات وہیں گزاری۔ صبح سویرے ایک باندی، ایک لونڈی، وہ درخت کے پاس ایک کنواں تھا، ایک لونڈی وہاں صبح سویرے پانی بھرنے آئی اپنی مالکن کے لیے۔ پانی جب بھرنے آئی تو کیا دیکھا؟ شہزادوں کو گمسم بیٹھا ہوا دیکھا۔ شہزادے گھبرائے ہوئے بیٹھے ہیں، سراسیمہ بیٹھے ہیں، سہمے ہوئے ہیں، مگر ان کے چہروں کی نورانیت دیکھنے کے بعد لونڈی سمجھ گئی یہ کوئی عام بچے نہیں ہیں، یہ تو لگتا ہے کہ ان کا تعلق اہل بیت سے ہے۔ لونڈی نے کہا بچوں بتاؤ یہاں کیوں بیٹھے ہو، تم ہو کون، تمہارا گھر کہاں ہے، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو بچوں نے کہا کہ ہمارے باپ ہوں تو باپ کا نام بتائیں۔ امام مسلم ہمارے باپ تھے، انہیں بے دردی سے شہید کر دیا گیا۔ اتنا سننا تھا۔ لونڈی نے کہا بچوں شہزادو گھبراؤ نہیں، میری مالکن
بہت زیادہ اہل بیت کا احترام کرنے والی ہے، اہل بیت کی چاہنے والی ہے، میرے ساتھ چلو میرے مالکن کے گھر، اور مجھے امید نہیں بلکہ یقین ہے میری مالکن بہت خوش ہو جائے گی اور تمہارا ہر طرح خیال رکھے گی۔ لونڈی دونوں شہزادوں کو لے کے اپنے مالکن کے گھر پہنچی۔ مالکن بہت خوش ہو گئی کہ خدا بند قدوس نے مجھے اہل بیت کی خدمت کا موقع دیا ہے، رسول کی اولاد کی خدمت کا موقع دیا ہے، تمنستان ہاشمی کے پھولوں کی خدمت کا موقع فراہم کیا ہے۔ مالکن نے دونوں شہزادوں کو ایک مخصوص کمرے میں ٹھہرایا، کھانا وانا کھلایا، ہر قسم کی سہولتیں فراہم کی، اور ادھر اعلان کر چکا تھا ابن زیاد کہ جو اس کے معلوم ہو گیا ہے کہ مشکور نے، داروغہ نے دونوں شہزادوں کو جیل سے نکال دیا ہے، رہا کر دیا ہے۔ ابن زیاد آگ بگولا ہو گیا اور مشکور کو بلا کر کہا کہ مشکور، ہم نے تمہیں جیل کا داروغہ اس لیے بنایا تھا کہ تم حکم عدلی کرو، قانون کے خلاف کام کرو، ہم نے ان بچوں کو قید میں رکھا تھا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی بچوں کو قید سے نکالنے کی؟ بتاؤ بچے کہاں ہیں؟ کہا کہ جناب میں نے بچوں کو کہیں روانہ کر دیا ہے، اب بچے ملنے سے رہے۔ محترم، اتنا سننا تھا معلوم ہے ابن زیاد ظالم کیا کہتا ہے، صفاق انسان کہتا ہے کہ مشکور تم نے یہ کام کیا، تمہیں میرا ڈر نہیں لگا، تمہارے اندر میرا خوف نہیں طاری ہوا؟ کیا تمہیں میری تلوار کا خوف نہیں، میرے غصے کا ڈر نہیں؟ جناب مشکور محب اہل بیت نے پلٹ کے جواب دیا، ظالم سن، جس کے دل میں خدا کا خوف ہوتا ہے وہ تم جیسے ظالموں کا خوف نہیں کرتا، تم جیسے ظالموں سے ڈرتا نہیں ہے۔ ابن زیاد نے کہا مشکور بڑی زبان چلاتا ہے، میں ایک آن میں تیرے سر کو قلم کر سکتا ہوں، تیری زندگی کا چراغ بجھا سکتا ہوں، گردن زنی کر سکتا ہوں، تیرے بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہوں۔ حضرت مشکور نے جواب دیا تھا، ظالم سن، تو جان لینے کی بات کرتا ہے، سر قلم کرنے کی بات کرتا ہے، گردن زنی کی بات کرتا ہے، ارے سن، تو میں جسم کی بوٹی بوٹی الگ کر دے، تو میرے بدن کے خون کا آخری قطرہ نچوڑ کیوں نہ دے؟ مشکور ایک مشکور کیا ہے، مشکور کی ہزاروں جانیں ہوں اہل بیت کے لیے قربان ہیں، مجھے اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے۔ بالآخر مختصراً یہ ہے کہ ظالم نے حضرت مشکور کو بھی بڑے صفاقانہ انداز سے، بڑی بے رحمی سے، ظالمانہ طور پر آپ کو بھی شہید کر دیا۔ حضرت مشکور نے بھی جام شہادت محبت اہل بیت میں نوش فرما لیا۔ انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اور ادھر ابن زیاد نے اعلان عام کر دیا کہ جو مسلم کے بچوں کو گرفتار کر کے لے کے آئے گا ہم اسے خوب انعام دیں گے، اور دنیا کے کتوں کو تو موقع ہی چاہیے نا، لالچیوں کو، حریصوں کو۔ نبی کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کی آل کا احترام نہیں کرتے کہ ہم بڑے مسلمان ہیں، تو جناب لالچی لوگ لگ گئے ڈھونڈنے کے لیے، انعام ملے گا، دنیا کی دولت مل جائے گی۔ جس مکان میں دونوں شہزادے ٹھہرے تھے اس مکان کی مالکن محب اہل بیت تھی نا، مگر افسوس کہ وہ اہل بیت کی چاہنے والی تھی، اس کا شوہر جس کا نام تھا حارث، انتہائی اوباش، لفنگا، لالچی، دنیا کا کتا، تاریخ میں بھی تو بھی شرابی تھا کم بخت۔ یہ آدھی رات کے بعد ہانپتا کانپتا گھر پہنچا، اور اس کی بیوی یعنی جو مالکن تھی گھر کی، محب اہل بیت کی، شہزادوں کھانا وانا کھلا کر سلا دیا تھا۔ حارث آیا آدھی رات کے بعد، تھکا مادہ، ہانپتا کانپتا۔ بیوی نے پوچھا کیا معاملہ ہے، ہانپ کانپ کیوں رہے ہو، معاملہ کیا ہے؟ کہا تجھے نہیں معلوم
ابن زیاد گورنر نے اعلان کیا ہے جو مسلم کے بچوں کو گرفتار کر لے گا وہ انعام و اکرام سے مالا مال کر دے گا۔ میں ڈھونڈتا رہا جگہ بجگہ، کو بکو بچے ملے نہیں، میرا گھوڑا بھی مر گیا اور میں پیدل چلتے چلتے گھر پہنچا ہوں۔ دیر مت کر، کھانا لگا، بھوک لگی ہے۔ بیوی نے کھانا لگایا، دسترخوان چنا، کھانا پیش کیا۔ یہ کھانا کھا رہا ہے، ٹھیک اسی وقت بڑے شہزادے حضرت محمد کی آنکھ کھل گئی۔ چھوٹے بھائی کو جگایا، حضرت ابراہیم کو۔ جگ گئے، بھائی جان کیا معاملہ ہے؟ کہا سن ابراہیم، میں نے ابھی ابھی خواب دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہیں، حضرت مولائے کائنات بھی ہیں، ہمارے دادا حضرت عقیل بھی ہیں اور سیدہ فاطمہ بھی ہیں اور ہمارے بابا امام مسلم بھی ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ہمارے ابا سے، مسلم تو اکیلا آ گیا اور اپنے بچوں کو ظالموں کے حوالے کر گیا۔ تو ابا نے جواب دیا، نہیں، بہت جلد شہزادے بھی آپ سے ملنے والے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے میرے بھائی ہمارا وقت شہادت آ چکا ہے۔ چھوٹے بھائی نے کہا بھائی جان قسم خدا کی بے نہیں، یہی خواب میں نے بھی دیکھا ہے۔ دونوں بھائی رونے لگے ایک دوسرے کو پکڑ کے، بغل گیر ہو کر۔ رونے کی آواز اس حرام خور کے کان پہ پہنچ گئی، حارث کے۔ بی بی سے کہا رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے بچوں کی؟ بی بی سر پٹا گئی، کہا کیسے آواز آ رہی ہوگی؟ تو اب تک کھا کے سو جا۔ بتا آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ ایسے نہیں بتائے گی نا۔ چراغ لیا، خود ڈھونڈتا ہوا کمرے میں پہنچ گیا۔ ارے تم دونوں کون ہو؟ ان بچوں نے سمجھا تھا یہ تو اپنا ہی گھر ہے، تو ان کے گھر کی مالکن حارث کی بیوی محب اہل بیت تھی نا، بڑا خیال کیا، بڑا ان کی خاطرداری کی اور بڑے اہتمام و اکرام اور بڑے انتظامات سے رکھا۔ جو بچے سمجھ رہے تھے اپنا ہی گھر ہے، تو بچوں نے کہہ دیا ہم دونوں مسلم کے بیٹے ہیں۔ اتنا سننا تھا حارث آگ بگولا ہو گیا کہ اچھا تم دونوں میرے گھر میں پناہ لیے ہوئے ہو اور میں تمہیں کہاں کہاں ڈھونڈتا رہا اور تمہیں ڈھونڈنے میرا گھوڑا بھی مر گیا۔ پھر کمبخت نے دونوں کی خوب پٹائی کی ہے، اللہ سبحانہ بے دردی سے مارا، ماں نے بعد دونوں کی زلفوں کو ملا کر کس کے باندھ دیا کہ ایسے ہی پڑے رہو، کل صبح ہوگی میں تمہیں فرات کے کنارے لے کے جا کر تمہارے سر کو قلم کر کے ابن زیاد کے حوالے کر کے میں انعام اکرام سے مالا مال ہو جاؤں گا۔ معاذ اللہ سبحانہ۔ جب بچوں کو مارنا شروع کیا تو بی بی سامنے آ گئی، بار بار روکنے کی کوشش کی، بیوی مزاحم ہونے لگی۔ شوہر اتنا بڑا ظالم تھا کہ بیوی کو اس قدر مارا کہ گر گئی اور لہو لہان ہو گئی۔ اور صبح دونوں بچوں کو لے کے جانے لگا تو بی بی سامنے آئی، پھر بی بی کو مارا، مگر اس کے باوجود بھی وہ نیک خاتون ایسے خاموش نہ رہیں، فرات کنارے تک گئیں، وہاں بھی کافی کوشش کی، لیکن شوہر نے وہاں بی بی کو بے تحاشا مارا، یہاں تک کہ دونوں بھائیوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا اور تلوار نکالی میان سے۔ اس سے پہلے کہ وہ بڑے بھائی چھوٹے بھائی پہ وار کرتا، بڑے بھائی نے کہا اللہ کے بندے ٹھہر جا، پہلے تو مجھے قتل کر، اگر تو پہلے قتل میرے چھوٹے بھائی کو کرے گا تو میں اپنی آنکھوں کے سامنے اپنے چھوٹے بھائی کو تڑپتا ہوا کیسے دیکھوں گا، مرتا ہوا کیسے دیکھوں گا، شہید ہوتا ہوا کیسا دیکھوں گا، قتل ہوتے ہوئے کیسے دیکھوں گا، لہذا پہلے تو مجھے مار۔ چھوٹے بھائی نے کہا اللہ کے بندے تو پہلے مجھے مار دے، میں کیسے اپنی نگاہوں کے سامنے اپنے بڑے بھائی کو تڑپتا ہوا دیکھوں گا، بلکتا ہوا دیکھوں گا، مرتا ہوا دیکھوں گا۔ ظالم کو اب بھی ترس نہیں آیا، اب بھی رحم نہیں آیا۔ کیا ان کلمہ پڑھنے والوں کو معلوم نہیں تھا، کوفیوں کو؟ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، جب بھی صحابہ کرام کسی جہاد میں جاتے، جنگ میں جاتے، کافروں لڑنے کے لیے جاتے، سرکار نے تنبیہ، 2 باتوں کی تنبیہ فرمائی تھی، 3 باتوں کی خاص طور پر۔ کوئی کافر مارا جائے تو اس کی لاش کو مسلح نہیں بنانا، لاش پہ گھوڑے نہیں دوڑانا،
اور کسی کافر کی عورت پہ ہاتھ نہیں اٹھانا، کسی کافر کے بچے پہ ہاتھ نہیں اٹھانا۔ یہ بچے کون بچے تھے؟ ظالم کو ترس نہیں آیا؟ جانتے ہیں کیا جواب دیا اس نے؟ کہا گھبراؤ نہیں بچوں، میں بڑا ماہر ہوں دربار چلانے میں، ایسا وار کروں گا تو دونوں کا سر ایک ساتھ قلم ہو جائے گا۔ ایسا کیا بھی ظالم نے، ایسا وار کیا، دونوں بھائی کے سر قلم ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دھڑ کو بڑی بے دردی کے ساتھ دریائے فرات میں پھینک دیا، اور دونوں کے سروں کو لے کر ابن زیاد کے پاس پہنچا، ایک ٹوکرے میں بند کیے ہوئے تھا۔ ابن زیاد کے پاس جا کر ابن زیاد نے کہا یہ کیا لایا ہے تو ٹوکرے میں؟ تو اس ظالم نے کہا کہ جناب میں آپ کے دشمنوں کا سر لایا ہوں۔ دشمن میرے کون؟ کہا مسلم کے بیٹے، آپ جس کے لیے اعلان کیا تھا جو ان کے بیٹوں کو گرفتار کر لے گا میں انعام دوں گا، میں ان دونوں کا سر قلم کر کے لایا ہوں، انعام دیجیے مجھے۔ ابن زیاد نے کہا رے یہ میں نے کب کہا تھا انہیں مار کے لاؤ، سر قلم کر کے لے کے آؤ؟ اگر میں نے یزید کو خط لکھا ہے، یزید کو میں نے پیغام دیا ہے کہ اگر آپ چاہیں میں دونوں کو زندہ بھیج دوں یا آپ چاہیں سر قلم کر دوں، اگر یزید نے زندہ مانگ لیا تو میں کیسے پیش کروں گا؟ جسے کس نے کہا تھا انہیں مارنے کے لیے؟ کہا کہ مجھے اس بات کا اندیشہ ہوا، خوف ہوا، ڈر ہوا کہ ایسا نہ ہو مجھ سے پہلے کوئی بچوں کو گرفتار کر دے، اس لیے میں نے سر کو قلم کر دیا۔ کہا کہ ابے تو یہ بھی تو کر سکتا تھا، تو مجھے مطلع کرتا، اطلاع دیتا، بتاتا، باخبر کرتا، میں اپنی فوجوں کو بھیج کے بچوں کو بلا دیتا۔ اس کے بعد ابن زیاد نے جلاد سے کہا لے اس ظالم کو کبھی سر قلم کر دے۔ شاعر نے کہا نا، نہ خدا ہی ملا نہ اسال صنم، نہ خدا ہی ملا نہ اسال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، دنیا ملی نہ آخرت ملی۔ آپ کو یاد ہوگا حضرت امام مسلم نے حالات سازگار دیکھ کر خط لکھا تھا امام حسین کے بعد۔ میرے امام کو خط مل گیا، میرے امام مکہ شریف چھوڑنے کے لیے بابا رکاب ہیں۔ پھر کیا ہوا انشاءاللہ آئندہ کل آپ سماعت کریں گے۔ وما علی الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔ ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ لیجیے اور 3 بار قل هو اللہ شریف تبرک لے آئیے۔ نعوذ باللہ من الشیطان